اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر چاہیے یا وکیل؟ آج کا ٹاپک یہی ہے۔ آپ زو دولت کمائیں، پر اتنی زیادہ بھی نہ کمائیں کہ جب آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ کے بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر کے بجائے وکیل کو بلا لیں۔ اس کو مختصر میں ذرا بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر انسان کی پریارٹی ہے دنیا کے اندر، اور جیسا میں پہلے کہتا رہتا ہوں کہ یہ دنیا عارضی ہے۔ سارے علماء کرام بھی یہ کہتے ہیں، صوفیہ کرام بھی یہ کہتے ہیں، آپ لوگ بھی یہی کہتے ہیں۔ آپ جب بیٹھتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں لوگ، تو وہاں پہ یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی یہ کیا زندگی ہے، جی دیکھیں کل یہ ٹھیک تھے آج چلے گئے۔ تو واقعی ایسے ہی ہے، لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم جو ہیں جب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پہ ہم دعا شعا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جب وہاں قبرستان سے نکلتے ہیں تو پھر ہم یہ بھول جاتے ہیں اور ہمیں یہ یاد نہیں رہتا۔ یہ بلٹ ان ہے ہمارے اندر، میرا خیال ہے، اور یہ شاید اسی لیے قائم رکھا ہوا ہے تاکہ ہم یہ نہ ہو کہ دنیا چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، بالکل نا۔ تو ہمیں ہمارا جو دین ہے، ہمارے سامنے جو آپ کہہ لیں کہ آئیڈیل شخصیت ہیں، وہ نبی پاک کی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دنیا نہیں چھوڑی تھی، بالکل نا۔ ایک تصور ہے نا کہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ، دریا کے کنارے یا پہاڑوں کے اوپر جا کے کہیں بیٹھ جاؤ، وہاں عبادت کرو۔ تو ہمارا دین جو ہے ایکچولی یہ نہیں کہتا، ہم رہبانیت کو ہمارا دین نہیں کہتا کہ اپنا لیں آپ۔ دنیا کے معاملات بھی کریں، اس کے اندر ہم گناہوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں، دوسروں کو بچائیں اس سے، اور ایک کامیاب زندگی کر کے، ایک اچھا باپ بن کے، ایک اچھا بھائی بن کے، ایک اچھا بیٹا بن کے، اچھا انکل بن کے، جو بھی رشتے ہیں، یا اچھا دوست بن کے ہم اس دنیا سے پھر جائیں۔ اگر میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں وہ دور کہیں کشمیر کے پہاڑوں پہ یا مری کے پہاڑوں پہ چلا جاتا ہوں، اور وہاں جا کے ایک جھونپڑی ڈال لیتا ہوں، میرا دنیا کے لوگوں کے ساتھ واسطہ ہی اگر کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کمال ہے؟ ٹھیک ہے، عبادات میں وہاں پہ کروں گا۔ صوفیہ کرام، اولیاء کرام کیا کرتے تھے، جن کے ہم واقعات پڑھتے ہیں ان کی زندگی کے، لیکن ان کا ایک پرپز ہوتا تھا کہ وہ تھوڑا خشوع خضوع کے لیے، نبی پاک بھی آپ نے دیکھا کہ غار حرا میں آپ جو ہیں وہ جا کے عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہ ایک خاص پرپز ہے چند دنوں کے لیے وہاں پہ جانا، تاکہ خشوع و خضوع کے ساتھ آپ ان انٹرپٹ ہو کے، تاکہ انٹرپشن نہ ہو، آپ کو کوئی مخل نہ ہو اس کے اندر، اور آپ وہاں پہ اللہ کے ساتھ ایک لو لگانا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مشکل طور پہ آپ نے یہ ڈیرا لگا لیا وہاں پہ جنگل میں، اور بیوی بچوں کو یہیں چھوڑ دیا ہے، وہ پیچھے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو کپڑے ان کے پاس پہننے کے لیے ہیں یا نہیں ہیں، اسکول جانے کے لیے ان کے پاس فیسیں ہیں کہ نہیں ہیں، تو یہ رہبانیت جو ہے یہ ہمارا دین نہیں کہتا۔ ہمارا دین مشعل راہ ہمارے سامنے، پرسنالٹی جو ہیں آئیڈیل، وہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو انہوں نے باپ بن کے بھی، انہوں نے بیٹا بن کے بھی، انہوں نے دوست بن کے بھی، انہوں نے ایک امام بن کے بھی، انہوں نے ہمارے سامنے ایک رول پلے کیا، اور جو بڑا آئیڈیل ہے، اور جس کو فالو ہم کریں تو ہماری یہ دنیا کامیاب ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دنیا کی محبت اتنی رکھو کہ جب تک، دیکھیں جیسے ہم سفر کرتے ہیں، جب میں چونکہ کہتا ہوں ٹرانزٹ ہے، تو ٹرانزٹ میں ہم ہلکا سا سامان اپنے ساتھ رکھتے ہیں نا، ایک چھوٹا سا بیگ رکھتے ہیں، اس میں آپ کہہ لیں کہ شیونگ کٹ ہوتی ہے، اس میں برش ہوتا ہے، ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے، وہ کنگھی شنگھی ہوتی ہے، اور ایک آدھ جوڑا ہوتا ہے فالتو نا، تاکہ ہم کہیں پہ ہم وہ رات کو اگر سونا ہے تو وہ ہمارے پاس ایک جوڑا ہو جو پہن کے ہم وہاں پہ کمفرٹیبلی سو سکیں۔ کیونکہ ہماری اصل منزل کہیں اور ہوتی ہے جہاں پہ سارا سامان پڑا ہوتا ہے، جہاں پہ فرنیچر بھی ہمارا ہے، مکان بھی ہمارا ہے، ہر چیز وہاں موجود ہے، ساری آسائشیں موجود ہیں۔ تو سفر کے دوران کم سے کم ہم بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہی صورتحال زندگی ہے کہ زندگی ٹرانزٹ ہے، تو اس کے اندر بھی کم سے کم بوجھ اٹھانا چاہیے نا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اسی ٹرانزٹ کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور دولت کمانے کی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں، اور کمانی بھی چاہیے جائز حد تک، حلال طریقے سے اگر آپ کما سکتے ہیں کمائیں، اس کو خرچ بھی کریں اللہ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق، زکوٰۃ بھی اس کے اندر سے ادا کریں، صدقات بھی دیں، عزیز و اقارب کی مدد بھی کریں، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن حلال ہو، کسی کا حق مار کے نہیں۔ اور لیکن
ہوتا کیا ہے کہ ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں. ہم جائز ناجائز ایک تو شارٹ کٹ مارنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں ہم پھر کئی انلیگل کام کرتے ہیں, کوئی گناہ کر جاتے ہیں, لوگوں کا حق مار جاتے ہیں, لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کی ادھار لے کے ان سے غصب کر جاتے ہیں اس کو. کوئی ہمارے ساتھ اگر کاروبار کرنا شروع کر دے تو اس کو بھی وہ ساتھ اس کے پیسے کھا جاتے ہیں, یا اس کا پرافٹ ہم اس کو نہیں دیتے. تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا سارا کچھ ہے. جب یہ کچھ کریں گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا, اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ ہمارے بچوں کے اوپر آئے گا. ہمارے جو بچے ہیں ان کی طرف چونکہ ایک تو ہم پوری توجہ نہیں دے پائیں گے اپنی اس وجہ سے کہ ہم نے دنیا میں دولت کمانے, اپنا سوشل سٹیٹس بڑھانے کے لیے ہم ہر وقت اس میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں یہ پتہ نہیں کہ بیٹا کیا کر رہا ہے, میرا بیٹی کیا کر رہی ہے, ہماری بیوی کیا کر رہی ہے. ہم سونے کے لیے آتے ہیں رات کے, سو کے پھر ہم صبح چلے جاتے ہیں اور ہمیں کچھ پتہ نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسہ کھلا دے رہے ہیں ان کو, شاید یہی سب کچھ ہے جو ہم دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. ایسی صورت میں وہ جو کریکٹر بلڈنگ ہے جو ہم نے کرنی تھی, بینگ ہیڈ آف دی فیملی, وہ رول ہم نے پلے نہیں کیا, وہ ہم نے حق ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. ایک اگلی جنریشن جو ہے اس کی تعمیر کرنی ہے نا, ہم نے اچھے انسان چھوڑ کے جانا ہے اس دنیا میں نا, جو ہماری اولاد کی شکل میں ہوگا. تو اس طرف ہم توجہ نہیں دے پائے. وہ یا تو اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ہو گئی, یا گھر میں جو ماں ہے اس سے کوئی کشکش کر لی تو بچے کو ٹھیک رہ گئے. ادروائز سم ٹائم وہ بے راہ روی کی طرف چل پڑتے ہیں, اور وہ جو ہے ان کو بھی اچھا. دوسرا یہ کہ پھر ان کو انس بھی نہیں رہتی, ماں باپ کے ساتھ انس بھی نہیں رہتی. جب ماں باپ نے ٹائم کم دینا ہے, باپ نے خاص طور پہ, تو وہ پھر ان کے ساتھ اٹیچمنٹ بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ ٹائم نہیں دیتے وہ گھر میں. تو ایسی صورت میں ہم جب دولت کا انبار لگا لیتے, آل تو لگا ہم انہی کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کتنے چاہیے. کچھ بھی نہیں چاہیے نا زیادہ, اتنے چاہیے نا جتنا ہمارے پاس اگر ہے تو بس کافی ہے. نہیں, ہم مزید کماتے جاتے ہیں. وہ کمانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے جو بچے ہیں ان کے کام آئے. تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کامیاب زندگی. لیکن جب فوت ہونے کا وقت آتا ہے یا بیمار ذرا پڑتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ جو میں نے کوٹ کہا نا کہ پھر بچے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ ڈاکٹر کو نہیں بلاتے, وکیل کو بلا لیتے ہیں فٹافٹ نا. وہ کہتے ہیں بھی ان کی زندگی کے اندر ہی پراپرٹی کا کوئی فیصلہ کر لیں اور اس پہ ان کے سائن وائن کروا لیں, کیونکہ بعد میں پھر پتہ نہیں کیا مسئلے مسائل بنیں گے, عدالتوں میں جانا پڑے گا, یہ جو بھی کچھ ہوگا. تو اس لیے میں نے کوٹ میں یہ لکھا تھا کہ اتنا کمائیں, اتنا زیادہ نہ کمائیں, اتنی دولت حاصل نہ کریں. میرا مقصد تھا اتنی دولت حاصل نہ کریں کہ جب آپ کی طبیعت خراب ہو تو بچے جو ہیں وہ ڈاکٹر کے بجائے وکیل کو بلا لیں. اچھا, اب ڈاکٹر کو کون بلائے گا؟ وہ بچے بلائیں گے جن کو پتہ ہوگا کہ یہ جو باپ ہے ہمارا یا جو ماں ہے ہماری, انہوں نے ہماری اچھی تربیت کی ہے, ہمارے لیے قربانیاں دیں, جو کر سکتے تھے تھوڑا بہت, وہ دولت بھی اکٹھی کی, تھوڑی بہت پراپرٹی بھی بنائی. تو ایسی صورت میں وہ ریئلائز کریں گے, اور ایسی صورت میں وہ پھر کہیں گے کہ یہ جو شخصیت ہے جو باپ کی شکل میں ہے یا ماں کی شکل میں ہے, یہ 4 دن اور گزار لیں ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا, میں اکثر یہ فیس بک پہ اوپر دیکھتا ہوں, لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ جی میرے والد صاحب بڑے بیمار ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, تو ان کے لیے دعا کریں کوئی جلدی صحت مند ہو جائے, یا ماں بیمار ہیں ان کے لیے. اسی طرح کئی بار یہ ہوتا ہے لکھا ہوا کہ جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں مغفرت کی. اچھا, کئی بار مجھے تھوڑی شرارت ہوئی ہے, لیکن چونکہ اگینسٹ پبلک پالیسی نہیں چلنا ہوتا نا, کچھ قوانین ہوتے ہیں, کچھ ہمارے اسلامی قوانین ہیں, اسلامی طور طریقے ہیں, ہماری سوشل ویلیوز ہیں, اس کے اگینسٹ اگر ایک بات کی جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ اگینسٹ پبلک پالیسی ہے. یہ اب لا کی زبان میں بھی کہتے ہیں. جو پبلک پالیسی ہوتی ہے وہ بھی امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہے, وہ بھی قانون کا اتنا درجہ تو نہیں رکھتی, لیکن سوسائٹی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے اس کے اوپر نا کہ اس پہ اوپر عمل کیا جائے. تو مجھے بات شاید ہوئی تھی کہ میں اس کے نیچے ایک چھوٹا سا کمنٹ کر دوں کہ مبارک ہو آپ کے ابا جی فوت ہو گئے یا مبارک ہو آپ کی اماں جی فوت ہو گئے. اچھا, وہ شاید کیوں سوچتی ہے؟ جب چونکہ میں بینگ وکیل, میرے پاس ارد گرد اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے رہتے ہیں گائے بگائے نا, فیملی میٹرز, جس کے اندر باپ جو ہے اس کی زندگی کے اندر یا ماں جو ہے اس کی زندگی کے اندر بچے کہتے ہیں جی حصہ دے دیں ہمیں. ٹھیک ہے, اور ان کے اوپر پریشر بھی ڈالنا شروع کر دیں. سم ٹائم ماں باپ کو گھر سے بھی نکال دیتے ہیں, جو حصہ دے دیتے ہیں وہ بعض کا تو ان کے پاس اتنا بھی نہیں اپنے پاس رکھتے کہ وہ کسی سٹیج پہ آ کے سم ٹائم
جو بچے ہوتے ہیں وہاں کے بدل لیتے ہیں اور وہ ان کو گھر سے بھی نکال دیا جاتا ہے. اور کئی واقعات آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوٹ ہوتے رہتے ہیں, ریفر ہوتے رہتے ہیں, اور لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. بڑے بڑے ہم نے رچ لوگ بھی دیکھے ہیں بعض کا, پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو وہ اگر اپنی پراپرٹی ساری اپنی زندگی میں دے دیتے ہیں یا چھین لیتے ہیں ان کے بچے. تو ایسی صورت میں کئی واقعات ایسے بھی ہوئے ہیں کہ اپنے وہ باپ کو یا ماں کو مروا بھی دیتے ہیں. مطلب ایک بہت بڑی شخصیت ہے, میں نام نہیں لوں گا, تو ان کے والد صاحب جو تھے وہ خود بھی بہت بڑی شخصیت تھے, بہت بڑے افسر تھے محکمہ پولیس میں. تو ان کو ان کے بیٹے نے ان کے اور ان کی بیوی سمیت ان کو مروا دیا تھا بیٹے نے. ٹھیک ہے, اور وہ جو شخصیت جن کے وہ باپ ہیں میں نے بتایا انہوں تو نہیں, لیکن ان کے بھائی نے مروا دیا تھا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک میری ویڈیو پڑھی ہے اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر, اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک حاجی صاحب تھے, ان کا اکلوتا بیٹا تھا, تو اس اکلوتے بیٹے نے باپ کو قتل کروا دیا تھا, جو بیٹا ہارڈلی کو 18-20 سال کا تھا. تو اس طرح کے واقعات بہت ہوتے رہتے ہیں. لاہور میں ایک کیس تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ باپ زندہ رہ گیا تھا, ماں فوت ہو گئی تھی, 4 بیٹے تھے, اور جو بیٹا پکڑتا تھا باپ کو اپنے گھر میں لے جاتا تھا, 3-4 دن 5 دن ہفتہ رکھ کے اس کو خوب ان کی وہ کرتے تھے خدمت, اور پھر اس کے بعد ایک اسٹیمپ پیپر پہ ان سے سائن کروا لیتے تھے. تو ایک سٹیج ایسی ہے کہ چاروں بیٹوں کے پاس ایک اسٹیمپ پیپر تھا. تو یہ جو ہے صورتحال ہوتی ہے. ایسی صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وکیل کو بلاتے ہیں, ڈاکٹر کو نہیں بلاتے ہیں. تو اس لیے میری التجا ہے آپ سے کہ آپ جو ہیں اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دیں, ان کو ٹائم دیں, ان کے اندر انس پیدا کریں, ان کے ساتھ محبت پیدا کریں. آپ کے جانے کے بعد دنیا سے ملنا تو انہیں کو ہے, لیکن سم ٹائم بے صبرے ہو جاتے ہیں نا بچے. تو اگر ان کی اچھی تربیت کریں گے, ان کو دین کی طرف راغب کریں گے, ان کے اندر پیشنس آئے گا, تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ کہیں گے بھی کہ والدین کی جو خدمت کی جائے, ان کی دعائیں لی جائیں, کیونکہ اس کے اوپر احادیث بھی موجود ہیں. علماء کرام بھی بہت بیان کرتے ہیں کہ ماں اور باپ جو ہے, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اور لوگ کہتے ہیں بھی کہ اگر کسی کا ماں باپ زندہ ہیں تو اس کو کسی بزرگ کے پاس جا کے دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ماں باپ کے پاس جا کے دعا کروائیں. اس لیے اولاد کی طرف توجہ دیں, ان کی کریکٹر بلڈنگ کریں, اور ان کو اسلامی تعلیمات جو ہماری ہیں وہ اس سے روشناس کریں. سیرت پاک جو ہے اس موٹیویٹ کریں کہ اس کا مطالعہ کریں, قرآن و مجید کا مطالعہ کریں, تاکہ وہ رائے راست پہ رہیں. اس سے نہ صرف ان کو فائدہ ہوگا, ان کی زندگی جو ہے اچھی ہو جائے گی, اور اگر زندگی اچھی ان کی ہوئی, دنیا سے کامیاب انسان بن کے گئے, تو اس کا صلہ یقیناً والدین کو ملتا ہے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے. السلام علیکم.